کہا کہ سونا بنانے والے جب اٹھتے ہیں اس کے کپڑوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں سے اڑتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، اڑتے ہیں، میں ان ذروں سے سونا بناتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب آئیں تو میرے پاس میری سونے کی فیکٹری ہے، وہاں سونے سارا بنتا ہے، آپ ضرور آئیں۔ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، ایک دفعہ زبردستی لے گئے، میں گیا تو اوپر گھر تھا، بہت بڑی فیکٹری تھی سونے کی، اور مشینوں سے سونا ڈھلائی ہو رہا تھا۔ نیچے میں گیا تو میرے پاؤں میں ایسے حرکت ہوئی، میں نے دیکھا کیا ہے، ایک مشین تھی جو میرے پاؤں کو ہلا رہی تھی، آتے بھی جاتے بھی، میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کا ذرہ لگا ہوا تھا، بھائی ان کو کہیں وہاں چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں۔ میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کے ذرے لگے تھے وہ مشین جھاڑ رہی تھی، میں ساری فیکٹری ان کی دیکھتا رہا، کہیں مشین سے وہ یہ بن رہے ہیں، کمی یہ بن رہے ہیں، سونا کی مشینیں تھیں۔ جب واپس آنے لگا تو میرا راستہ واپسی کا وہی تھا، اور میری پاؤں کو اس مشین نے جھاڑا، ہلایا، اور جو بھی ذرے تھے اپنے اندر جذب کر لیے۔ ساری زندگی انسان تلاش میں رہتا ہے کہ اس ذرے میں میری مقدر کا کوئی نظام ہو، اس ذرے میں۔ مجھے ایک صاحب ملے، کیا کرتے ہیں؟ کہا کانوں سے کوئلہ نکالتا ہوں۔ میں کو کوئلے میں تو ہیرا ہوتا ہے، کہنے لگا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ایک خاص پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو کھودیں تو نیچے جا کے کوئلے میں ہیرا نکلتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی تلاش کیا؟ کیا پتا اسی پہاڑوں میں ہو، انہی پہاڑوں میں ہو۔ کہنے لگا ہر کوئلے کو کھودنے کے بعد تلاش کرتا ہوں کہ ساری زندگی کو ہیرے کا ٹکڑا میرے ہاتھ آ جائے۔ آپ کے پاس، میرے پاس ہیرے کے ٹکڑے موجود ہیں، اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کے لمحے ہیں، وہ قبولیت کی ساعتیں ہیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، اوقات ہیں، وہ قبولیت کے لمحے، وہ قبولیت کی ساعتیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، میرے آپ کے پاس ہیں۔ ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا، اگر مل بھی گئی ہیں کبھی تو اس میں پھر ہماری غفلت، وہ لمحہ گزر کے، وہ ساتھ گزر گئے۔ دیکھیں، غور سے سمجھیں، فجر کا وقت ایک ساتھ ہے، بس وہی لمحہ ہے تو اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ایک ساتھ ہے، ایک لمحہ ہے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ سحری ایک لمحہ ہے، اس کے چند لمحوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ اندھیرا تو موجود ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ہے، ایک ساتھ ہے۔ افطاری کا ایک وقت ہے کہ اب کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، اب افطار کا وقت ہو گیا۔ بعض اوقات دن کا سفیدہ موجود ہوتا ہے، دن کا سویرا موجود ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن ایک لمحہ وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ہماری زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں ہماری زندگی میں جن میں جو مانگیں، جتنا مانگیں، جس وقت مانگیں، اپنے لیے مانگیں یا جس کے لیے مانگیں، فوراً قبول ہوتا ہے اور عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، میں ایک درویش کے پاس گیا، حضرت فلاں مشکل ہے، آنکھیں بند کر کے کہنے لگے فلاں وقت آنا میرے پاس، فلاں وقت آنا، میں ایک دعا مانگوں گا، ایک عمل کروں گا۔ میں فلاں وقت گیا، فلاں وقت انہوں نے دعا مانگی، عمل کیے، گڑ گڑا کے مانگے، اور کہا کہ جا تیرا انشاءاللہ کام ہو گیا، اور کہا میرا کام ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا
یہ چیز اس درویش کے ساتھ صرف نہیں جڑی ہوئی، اس درویش کو وہ لمحے پڑھنے آ گئے تھے جن لمحوں میں، جن ساعتوں میں، جن گھڑیوں میں، جن شاموں میں، جن صبحوں میں، جن دوپہروں میں، جن قدموں میں اللہ کی رحمت متوجہ تھی، اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اس کا کرم بہت قریب ہوتا ہے، جس کو حدیث میں بعض الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے کہ میرا اللہ پہلے آسمان پہ اتر کے کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دولت مانگے، کون ہے جو مجھ سے صحت مانگے، کون ہے جو مجھ سے یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے۔ وہ لمحات اور وہ گھڑیاں، وہ اوقات اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس درویش کو وہ گھڑیاں پڑھنی آ گئی تھی، اور پڑھنی اس لیے آئی تھی، اس نے ان گھڑیوں کی تلاش کی تھی، تلاش کی تھی، ان لمحوں کی تلاش کی تھی، ان اوقات کی تلاش کی تھی۔ ساری عمر تلاش میں رہا، ساری عمر تلاش میں رہا۔ ہمارے ہاں ایک پرانا بابا آتا تھا، مالی، والد صاحب کے بڑوں کے باغات، تو وہ آ کے نا آم کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا یہ آم خشک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ انہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھل دے رہا ہے کہ نہیں۔ پتا توڑتا تھا، پتے کو توڑ کے یوں سونگتا تھا، دیکھتا تھا، آم خشک ہو جاتا تھا، اور واقعی ہو جاتا تھا، کھڑا کھڑا آم ختم ہو گیا۔ اس کو دیکھتا تھا اور آم کو بتا دیتا تھا، اس آم میں اتنا پھل لگے گا، اتنے من، اتنے کلو، اتنا لگے گا، اور اتنا ہی لگتا تھا۔ ساری عمر اس نے تلاش کی، اس فن کو سیکھا، اس فن میں اپنے آپ کو فنا کیا، فن میں فنا کیا۔ فن کے فنا کرنے کے بعد بن جاتا ہے فنکار۔ ہم فنکار کہتے ہیں ناچے ٹاپے والے کو نہیں، ہر شعبے کا اپنا فنکار ہے۔ فن میں فنا ہونے کے بعد پھر فنکار بن جاتا ہے۔ اور ہم بعض اوقات بطور اعتراض بھی کہتے ہیں بڑا فنکار ہے، حالانکہ فن میں جب بندہ ڈوبتا ہے، فن میں جب بندہ فنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے شعبے میں فنکار ہوتا ہے۔ ہم کون سا ایسا لمحہ تلاش کریں، کون سی ایسی گھڑی تلاش کریں، کون سی ایسی ساعت تلاش کریں، کون سا ایسا وقت تلاش کریں جب وہ مائل بعطا ہو۔ آؤ لو، کتنا لینا ہے؟ اتنا، آ جاؤ لے جاؤ۔ ایک بابا جی تھے، وہ بوہڑ گیٹ میں روزانہ جب دن ڈھلتا تھا عصر کے وقت کبوتر اتارتے تھے، اڑاتے تھے، بہت کبوتر تھے ان کے، اپنے فن کے ماہر تھے۔ لیکن کوئی بندہ غلطی نہ کرے کہ عصر کے وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹا دے، وہ کبوتروں کا وقت ہوتا تھا۔ اگر جو عصر کے وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو اوپر چھت سے 1.25 من کی گالی دیتے تھے، 1 من 35 کلو 925 گرام کی گالی دیتے تھے۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا اب بابا جی کا کبوتروں کا وقت ہے، اب بابا جی کے پاس نہیں جانا۔ اچھا، ایسے کبوتروں کو دیکھتے تھے، کھڑے کھڑے ایسے کرتے تھے، کہتے تھے یہ مر جائے گا، یہ گر جائے گا، اس کا فائدہ نہیں، یہ یوں ہے، ایسے دیکھ کے بتاتا تھا بندہ۔ ساری زندگی کبوتروں پہ اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا غم، اپنا فکر ایسے فنا کر دیتے تھے، اور فنا کر دیا۔ ساری عمر زندگی میں یہی گزارا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک لمحے کی تلاش کرنی ہے، ایک گھڑی کی، ایک وقت کی، جس میں وہ مائل بعطا ہو۔ آؤ، اب تک تلاش کرتے رہے، اب میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بڑی کام کی بات اللہ نے منہ سے نکلوائی ہے، اب تک تلاش کرتے رہے،
अब मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं। अब तक ढूंढते रहे, अब मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अब तक दरवाजे खोल खोल के झांकते रहे, अब मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं, झांक रहा हूं, आओ। इसलिए फरमाया जब बंदा रुजू करता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता है और पिछली सारी कोताहियां, पिछली सारी गलतियां बंदे की भुला के, माफी दे के अल्लाह कहता है आ जाओ, इस लम्हे का इंतजार कर रहा हूं। और फिर जब बंदा अल्लाह को छोड़ के फिर जाता है और मैं अल्लाह पाक उसकी रहमत, ताकत, उसका अता, उसका पीछा करती है और कहती है मुझसे बड़ा करीम दुनिया में कहीं तुझे मिलेगा, मुझे छोड़ के जा रहा है, कहां जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, मुझे क्यों छोड़ के जा रहा। अपनी नस्लों के लिए कुछ मनवा लें, इस उम्मत के लिए मनवा लें, हां कुछ मनवा लें, अपने रिस्क के लिए मनवा लें, अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ मनवा लें। जब जिंदगी, सेहत, नस्लें, ये चीजें मनवा लेंगे, अल्लाह से मनवा लेंगे। एक दरवेश थे, औलाद रोने लगी, आखिरी वक्त था कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। कहा रोता छोड़ के जा रहा हूं, सिसकता छोड़ के नहीं जा रहा। क्या लफ्ज है, रोता छोड़ के जा रहा हूं, मेरी जुदाई में रोवोगे जरूर, पर रोटी के लिए, रिस्क के लिए, घर के लिए, जरूरियात के लिए मैं तुम्हें सिसकता छोड़ के नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तुम्हें सिसकता छोड़ के नहीं जा रहा कि तुम्हें मैं सिसकाऊं कि सिसकते रहो, नहीं। क्यों? अब अगली बात सुने। फरमाया सारी उम्र मैंने कबूलियत के लम्हात तलाश किए, कबूलियत की घड़ियां तलाश की, कबूलियत के दिन, कबूलियत की रातें, कबूलियत की सुबह और कबूलियत की शामें मैं तलाश करता रहा, तलाश करता रहा। कबूलियत के मजमे, जैसे आप यहां तस्बीखाने में तशरीफ लाए हैं, तलाश करता रहा और मैंने उनसे, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुनिया भी बनवा ली है, आखिरत भी बनवा ली है, परेशान न होना, बस तुम भी सारी उम्र कबूलियत के लम्हे और कबूलियत के मजमे और कबूलियत की घड़ियां तलाश करते रहना, हमेशा कामयाब होगे, हमेशा बामुराद होगे और हमेशा सच्ची मंजिलें पाओगे। लिहाजा तुम्हें रोता छोड़ के जा रहा हूं, सिसकता छोड़ के नहीं जा रहा। एक एक चीज को सिसको, एक एक चीज में मेरी हाय निकले। मुझे, मेरे पास एक साहब आए, ये बलाएं, ये मुसीबतें, ये आफतें, बीमारियां घर में, अब कर्जे हैं, अब हालात की सख्ती हैं, तंगियां हैं, पहले ये था अब ये है। और वाकई वो बंदा काबिल तरस था, क्या से क्या हो गया। मुझसे कहने लगे, किसी ने कहा मुझ जादू है, किसी ने कहा जिन्नात छोड़े हैं, किसी ने ये है। मैंने कहा अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। मेरे महदूद इल्म के मुताबिक आपको हसरत की नजर खा गई है। दो नजरें हैं, एक हसद की नजर है, एक हसरत की नजर है। हसद की नजर, कीने की नजर, बुग़्ज़ की नजर, काली नजर, वो आप जानते हैं। हसरत की नजर, ए काश ये फल, ये खाना, ये चीजें, ये नेमतें इसके पास हैं, मेरे पास भी होती। ये हसरत की नजर है। और हसरत की नजर अंदर से जब निकलती है, फिर पत्थर भी रेजा रेजा हो जाता है। हसरत की नजर, हसरत की, हसरत की नजर तो सारे जाने, हसरत की नजर कोई ना जाने। हसरत की नजर, मैं कहता तुझे हसरत की नजर खा गई। पहले खाने, गोश्त, सब्जी, आटा,
چیزیں ضروریات کے لیے تھیلے ہوتے تھے, کپڑے ہوتے تھے, بندہ گھر سے لے کے نکلتا تھا. اب شاپر ہیں, شاپر پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اور دکھاوے کا مزاج بڑھ گیا ہے. کہنے لگے بچہ گول مٹول تھا, خوبصورت تھا, ہم نے اس کی فوٹو لگائے اور پورے نیٹ پہ خوبصورت فوٹو اس کے پھیلائے 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 فوٹو پھیلائے. ہم لے کے کھڑے تھے فٹ پاتھ پہ اور سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہے تھے. اچانک کوئی چیز ایسی آ کے لگی ہے, کوئی چوٹ نہیں لگی, بچہ وہیں ختم ہو گیا. سڑک پار کر رہے تھے, 1.5 سال کا 1.25 سال کا بچہ ہمارے کندھے پہ تھا. میں ایک اماں بوڑھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ان سے باتیں سن رہا تھا. بوڑھی اماں, بہت بوڑھی, کہنے لگے کہ پہلے جو بچے روتے تھے اب تو بچے وہ روتے نہیں ہیں. میں کہا اماں بچے کیسے روتے تھے؟ اماں زمین پہ لیٹ گئی, ایسے ہی پاؤں مارا اور رونے لگی, ساتھ گالیاں بھی دینے لگی. پاؤں ایسے زمین پہ مارتی تھی, روتی تھی, ساتھ وہ پرانے وقتوں والی گالیاں بھی دیتی تھی. کہنے لگے ایسے روتے تھے. اچھا, میں نے کہا ماں پہلے کھانا کیسے پکاتے تھے؟ طریقہ بتایا, یہ پکاتے تھے, روٹی 4 دوہری کر کے رکھتے تھے. جو 4 دوہری روٹی ہوتی ہے کبھی خشک نہیں ہوتی. آٹا کو ایسا گوندو روٹی ہمیشہ ریشم کی طرح ہوگی. گوشت ایسے پکاؤ, دال ایسے پکاؤ. پھر ایک گالی دے کے کہنے لگی آج کل کی مائیوں کو, کہنے لگے تو کو پکانا آتا ہی نہیں. اکیا باؤ نہ کچھڑا ہکو کام آن دے, بس ان کو صرف ایک کام آتا ہے. لیکن ان کو آتا ہی کچھ نہیں, پکانا ہی آتا ہی نہیں. انہوں نے ایک بات کہی, کہا کہ ہم تو اپنے دور میں بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے. اس کا صحت مند پخانہ ہے, وہ کہیں گے پرانی مائیاں دیکھتی تھیں بچے کے پخانے کو دیکھ کے بیماری کا پتہ چلتا ہی نہیں چلتا کہ اس کو پیلے پخانے آ رہے ہیں, نیلے آ رہے ہیں, پتلے آ رہے ہیں یا نہیں. ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں, ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں کہ کون سا ایسا لمحہ ہے اللہ سے منوا لوں, کون سی ایسی گھڑی ہے میں اس کے خزانوں سے لے لوں, کون سا ایسا وقت ہے اس کی عطاؤں سے جھولیاں بھر جائیں, کون سا ایسا لمحہ, کون سی ایسی گھڑی, کون سا ایسا وقت ہے. تلاش. میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں سونا بنانے کی تلاش میں. ایک بابا جی آئے سرگودا کے, کہنے لگے چلو سونا نہیں دیتا چاندی ہی دے دیں. ان کو یقین تھا, یقین نہیں تھا, عین الیقین تھا. کہتا میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے, چلو مجھے سونا نہ دے چاندی ہی دے دے, روز 4-5 کلو بنا لیا کروں, بچوں کے لیے کچھ گزارا کر جاؤں, کچھ چاندی ہی دے دے. ساری زندگی سونے چاندی کی تلاش میں رہا, ساری عمر. ہمارے یہاں ایک منشی صاحب ہوتے تھے ریٹائر پٹواری, جو بندہ ان کے پاس آتا تھا اور کہتا میں سونا بنانا جانتا ہوں تو اس کا حلیہ دیکھتے تھے, کہتے تھے گھر کی چارپائی ہے, کوئی سواری ہے, ہر اچھی چیز پوچھتے تھے, یہ ہے ہاں ہے, بس جوتا اتار لیتے تھے اور مارنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ انہیں کہا یہ کیا, میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ مزید بتائیں. اس نے کہا سونا بنانے میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے, وہ دیکھا ہے گھر پھونک تماشا دیکھ. گھر پھونک, پھونک سے مراد یہ ہے ہر چیز آگ میں جلا دے, پھر تماشا دیکھ. تو کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتی. ساری عمر تلاش میں رہتے, ساری عمر کہ سونا بن جائے. ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے, شام کو مٹکا کندھے پہ رکھ کے دودھ بیچتے تھے, اور دودھ سے جو کماتے تھے, ایک بیوی تھی بیچاری ذہنی معذور تھی, اس کی خدمت کرتے تھے,
کھلاتے تھے, پلاتے تھے, نہلاتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے بوڑھی بیچاری کی. یا پھر جو پیسے بچتے تھے, کبھی ہڑتال لا رہے ہیں, کبھی پارا لا رہے ہیں, کبھی شنگرف لا رہے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ دار چکنا لا رہے ہیں, اور کبھی کیا چیز لا رہے ہیں, اور پھر پلاں بوٹی اس کے پانی میں, اور اس کے بعد اس کو آگ دی, اور ہر چیز ایسے اڑ گئی, اور پاگل ہو کے بیٹھے ہیں کہ ساری کمائی ختم ہوئی. لیکن ہرس نہیں گئی, اس لیے سونا بنانے والے کو محوس کہتے ہیں. محوس لفظ ہرس سے ہے, محوس لفظ ہرس سے, ہرس نہیں گئی. پھر زندگی میں آگے حتیٰ کہ سارا گھر ختم ہو گیا, سونا نہیں بنا. اس نے کہا یہ چیز ختم ہو رہی. ایک صاحب اپنی فریج بیچنے جا رہے تھے, بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے. یہ کہاں جا رہے ہو؟ مرمت کرانی ہے. کہہ رہے نہیں, بیچنی ہے. کیوں؟ کہنے لگا بس وہ پتہ تو ہے آپ کو, اپنی ایک خاص ٹھڑک ہے کہ سونا بنانے کی. ہاں. میں کہ اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا فلاں فلاں چیز چاہیے, پیسے نہیں ہیں. میں کہ اللہ کا بندہ, گھر کے بچوں. کہنے لگا ایک ہی دفعہ 5 کلو بڑھنے, ایک ہی دفعہ 5 کلو بننا ہے. یہ تو ایک فریج کہتا ہے, میں فریجوں کی لینے لگا دوں. فریج نہ آئی پھر گھر میں, بچے سسک رہے تھے. کیوں؟ گھر پھونک تماشا دے. ایک زندگی کا ایک سبق ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور زندگی کا ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں سے مانگنا کیسے آ جائے, لینا کیسے آ جائے. ذکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر مولا کر کے دیکھ. اہل بیت اطہار ساری ہستیاں مخلوق کو اللہ سے مانگنا سکھاتی تھی. آل رسول سورت بقرہ پڑھنے سے مجھے 2 بیٹے ملے, یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسرے کو بتایا تو اس کے جڑواں 2 بیٹے ہوئے. میں نے کسی کو خالی نہیں دیکھا, ہمیشہ ہرا بھرا دیکھا اور رحمت اور برکت پاتے دیکھا. چاند کے پہلے 7 دن روزانہ ایک بار سورت بقرہ پڑھنی ہے. جتنا یقین ہوگا, جتنا درد ہوگا, جتنا اعتماد ہوگا, اتنا جھولیاں بھرتی ہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے, میں چھوٹا سا تھا. اس وقت گاڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. ایک بندہ تھا جو ہر وقت نئی گاڑی پہ پھرتا تھا, اس کو دئی والا کہتے تھے. وہ دئی والا گزر گیا. آج گاڑی کا رنگ یہ تھا. ایک کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ دیکھا. اس نے کہا کل دوسرے رنگ کی گاڑی تھی. اس کی اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی, اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں, شہر کا لکڑیاں کوڑا اکٹھا کر کے اس میں کپڑے کی ٹاکیاں اور وہ ڈال کے اس سے روٹیاں لگاتی تھی. پر اس مئی کے اندر کچھ صفات تھیں, یہ پھر مجھے کسی نے بتایا. کہنے لگے میں آپ جانتے ہیں وہ دائی والا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے. میں کہ سنا ہے اس کی والدہ روٹیاں لگاتے. کہہ رہے جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگوائی. میں نے کہا دائی والے کو وقت کیسے لگا؟ کہنے لگا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پرانا بندہ تھا, ہنڈیا آیا پرانا, اس نے مجھے بتایا اماں تو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. تو سوچیں گھر میں کتنی غربت تھی جو اماں تندور پہ روٹیاں لگا کے بچوں کو پالتی تھی, ان کو دال دلیا کھلاتی تھی. تو سوچیں کتنی غربت ہوگی, کتنی غربت ہوگی. اس کا نام مجھے آج تک نہیں ملا. وہ گاڑی میں گزرتا تھا تو اس کو لوگ دائی والا کہتے تھے. اب سنیں, مجھے اس نے بتایا کہ اماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک دوسرا, اماں روٹیاں پکاتے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی. سارا دن درود پاک پڑھ, ان پڑھ تھی, بالکل ان پڑھ اماں, نری ان پڑھ, درود پاک پڑھتی تھی. اور کہا کہ اماں کیا کرتی, بعض لوگ روٹیاں لگوانے کے لیے نا آٹا بھی لاتے تھے, خشک آٹا بھی لاتے تھے, جو پیڑے کو لگا کے نا اس کو بڑھایا جاتا تھا. اس کا خشک آٹا اس میں شامل نہیں کرتی تھی, اس میں شامل نہیں کرتی تھی, اور کہتی تھی پترا یہ تیرا آٹا بچ گیا, یہ ساتھ لے جا, میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے. اور بیوہ تھی, خشک آٹا. اماں کی زندگی میں عبادت بھی تھی, احتیاط بھی تھی. لفظ میرے ساتھ بولیں, عبادت بھی تھی, احتیاط بھی تھی. اور پھر جو قدرت کا نظام ہوا, اماں مرتی گئی
मरती गई। लोगों ने कहा कि अम्मा का जो तंदूर था ना, वो लोगों ने अजीब कहानियां बनाई। अम्मा का जो तंदूर था, तंदूर के नीचे सारा खजाना था। बस दही वाले ने अम्मा का तंदूर तोड़ा और नीचे से ऐसे हाथ मारता है, सोना निकालता है। कराची से जाके, उस वक्त कराची में गाड़ी बुक होती थी, लाहौर से नहीं होती थी, कराची से गाड़ी बुक होती थी। कराची से गाड़ी बुक करवा के आ जाता है और फिर गाड़ी जो आती थी वो ट्रेन में आती थी, उसमें मालगाड़ी में आती थी। कराची से बुक गाड़ी करा के आ जाता, तंदूर में ऐसे हाथ मारता है और तंदूर में हाथ मार के और आके माल निकालता है। इस वीडियो को लाइक और